بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ وظائف آفیشل کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، وظائف آفیشل ایک نئی اور خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اللہ کریم سے میری دعا ہے، خاص میرے وظائف سننے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی ہر پریشانی، ہر غم، ہر دکھ، ہر بیماری کو ختم فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آئیں ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آئیں مل کر پڑھ لیتے ہیں تاکہ رحمتیں برستی رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیو، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، جو بھی اس وظیفے کو کرے گا، اور وظیفہ بہت ہی مختصر ہے، تو اللہ اس بندے پر نعمتوں کی فراوانی فرمائیں گے، نعمتوں کے دروازے اللہ پاک کھول دیں گے۔ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ چیز ہیرے موتی جواہرات بن جائیں گے۔ اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا، اس کو کرنے والے کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی جو کہ پوری نہ ہو۔ پیارے دوستو، 100% کام کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ جو بھی اس کو عمل میں لانے کا اہتمام کرے گا، اس پر رزق کی فراوانی ہوگی، اس پر رزق کے دروازے کھلیں گے، برکت ہی برکت ہوگی ہر چیز میں انشاءاللہ۔ وظیفہ کب کیسے کرنا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ تمام سے ایک التماس ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد ایک لائک ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پیارے بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے دعا میں ہر چیز کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے کہ اے اللہ، مجھے یہ بھی ضرورت ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو آپ جس حال میں ہیں بس کہنا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اس وظیفے سے متعلق ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو شامل فرما لیں، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا 100 مرتبہ پڑھنے پر۔ پیارے دوستو، اب وہ واقعہ سماعت فرما لیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے اور شکر کے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، یعنی اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک شخص تھا، اتنا مفلس انسان کہ نہ اس کے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ اس کے پاس پہننے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے۔ وہ شخص زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس نے اپنی سطر کو مٹی کے ساتھ چھپایا ہوا تھا۔ تو وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے پوچھ کیسے میرے حالات بدلیں گے، میں ایسا کیا کروں کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے ایک اور آدمی کو دیکھتے ہیں، اس سے ملتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے موسیٰ، میرے پاس رزق کی فراوانی ہے،
بہت زیادہ رزق ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ کم ہو جائے رزق۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں بندوں کی بات رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا شخص جو کہ مفلس ہے، غریب ہے، اسے کہیں میرا شکر ادا کرے، میں اس کے حالات بدل دوں گا، اور وہ جو دوسرا شخص ہے جس کے پاس رزق زیادہ ہے اسے کہیں کہ میری ناشکری کیا کرے، رزق کم کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پہلے اس شخص کے پاس آئے جس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ کم ہو جائے، تو اپنے باغ میں انار کھا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری ناشکری کرو، رزق کم کر دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کیسے میں اس رب کی ناشکری کر سکتا ہوں جس نے سب کچھ دیا ہے۔ اس نے یہ بات کی اور وہ انار جو کھا رہا تھا نیچے گرا اور وہ ہیرے بن گیا۔ تو بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں، رزق اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص کے پاس آئے جو زمین پر لت پت تھا اور مٹی کے ساتھ اپنے ستر کو چھپا رکھا تھا، ڈھانپ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں حالات ٹھیک کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ کس چیز کا شکر، میرے پاس ہے کیا جو میں شکر ادا کروں؟ تو اسی وقت ہوا چلی تو اس کے جسم سے وہ مٹی جس سے ستر کو چھپا رکھا تھا وہ ہٹ گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس حال میں بھی ہو۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دیں گے، اللہ آپ کی نعمتوں کو بڑھا دیں گے، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔